خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی واپسی اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے جاوید صدیق صاحب، لاہور سے احسان ناز صاحب اور سید سردار احمد پیرزادہ صاحب۔ آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جاوید صدیق صاحب، پروگرام کا پہلا سوال آپ کی نظر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کو عدالت میں حاضری سے استثناء ایک طرح سے مل گیا، گرفتاری سے وہ محفوظ رہ گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو وہ کہہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے یا ابھی کچھ باقی ہے؟ دیکھیے، یہاں پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں، اور ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ دراصل سیٹ کیا جا رہا ہے فار دی ریٹرن آف مسٹر نواز شریف اینڈ ہز پارٹی بیک انٹو پاور۔ تو یہ مثلا جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ کل جو بلاول بھٹو نے تقریر کی اس میں تو انہوں نے بڑے تنزیہ جملے استعمال کیے ہیں کہ اب تو الیکشن ہو جانا چاہیے، اب تو میاں نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں اور انہی کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہو رہی تھی، تو لہذا اب الیکشن کا اعلان کر دیں۔ تو جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے لیے کافی سہولتیں ان کو میسر ہوں گی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور وہ اریسٹ نہیں ہوں گے، تو وہ آئیں گے اور پھر جو مینار پاکستان پر جلسہ کیا جا رہا ہے اس کا بڑے زور شور سے وہ بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک ان کی جو واپسی ہے، ان کی کئی واپسیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور سے وہ سعودی عرب سے واپس آئے تھے، آپ کو یاد ہے 2007 کے اندر، اور انہوں نے آ کے پاکستان میں الیکشن لڑا، اور پہلے تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا، اس کے بعد ان کو مل گیا۔ تو وہ کافی مرتبہ ماضی میں اقتدار سے محروم ہوتے رہے اور پھر وہ واپس بھی آتے رہے، اور براہ راست وہ اقتدار میں آ کے پاکستان کے وزیر اعظم بنتے رہے۔ تو اسی طرح کا یہ سلسلہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی بیل ہو گئی ہے اور وہ جلد ہی جلسے سے اپنے واپسی کا اعلان کریں گے، ریٹرن ہوئی ہے ان کی۔ تو اس طرح سے وہ مسلم لیگ نون جو کہ زیر عتاب رہی پی ٹی آئی کے دور میں اور کافی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ دوبارہ اقتدار کی راہداریوں تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جی احسان ناز صاحب، آپ لاہور میں ہیں اور بڑی گہری نظر آپ کی ماشاءاللہ صحافت پر بھی اور سیاست پر بھی۔ اب یہ بار بار جو ذکر آ رہا ہے کہ مینار پاکستان کے جلسے کا جو ان کی سیاست کا پیرامڈ ہے وہ، یا اس کی جو چوٹی ہے وہ، وہاں پر وہ جلسے کا کیا مقام ہوگا، اور جو تیاریاں ہیں اس حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی وہ توقعات پوری ہونے جا رہی ہیں؟ پبلک اسی جوش و خروش سے ان کا استقبال کرے گی کہ جیسے کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی پہ ہوا تھا، یا کوئی اور سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقیم احمد خان صاحب، میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے ہارڈ موسم میں مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا ستارہ بڑا عروج پہ ہے، کیونکہ وہ جب بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ سودا گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ جیسے کہ میرے اب پیش رو جو صدیق صاحب نے بتایا کہ انڈرسٹینڈنگ سے آ رہے ہیں، تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سب واضح ہو چکی ہے
इक़्तिदार ये राहदारियों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ इक़्तिदार उनको मिल चुका है। अब जो मुखालिफिन हैं, जब उनको जेलों में रखकर, उनको दीवार से लगाकर उनको आने नहीं दिया जाएगा, उनको इलेक्शन में बोलने नहीं दिया जाएगा, उनका किसी कोई जलसा नहीं करने दिया जाएगा। देखो इमरान खान तो जेल में बंद है, अब बाकी भी जितने अपने रुफका हैं या ज्यादातर जेल में बंद है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको छोड़ चुके हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की हो रही है, ये आपको सारा पता है कि बाजू मरोड़ कर की जा रही है। तो इस तरह ये जो प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनको फ्री हैंड वो मिल गया है, शरीफों को मिल गया है। बिलावल भुट्टो तड़प रहा है, मौलाना फजल रहमान गिड़गिड़ा रहे हैं, बाकी जितनी बाकी जमातें हैं वो सब इस परेशानी में मुब्तला है कि हमें किसी किस्म का कोई सियासी तौर पर इस इलेक्शन में आने के लिए वो तमाम चीजें मुहैया नहीं की जा रही जो कि एक हक बनता है इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों का। अब रही बात तरीके इंसाफ की, वो पार्टी रजिस्टर्ड है, वो इलेक्शन लड़ सकती है। कल वजीर आजम निगरान ने ये कहा वो जिस हल्का से इलेक्शन लड़ना चाहे वो लड़े, लेकिन भाई जब उनको पुलिस, इंतजामिया और बाकी तमाम अमला जो है जो उनको सेफ्टी नहीं करता, उनके किसी किस्म के मामला को वो इस तरह उलझाते हैं कि ये जैसे ये पाकिस्तान के कातिल है और ये 9 मई का जो सानिया हुआ है उस सारे के जिम्मेदार ये हैं। वो भाई जिन लोगों को सानिया में हिस्सा लिया उनको आपने पकड़ा हुआ है, वो आपके पास है, आपका फौजी ट्रायल कर रहे हैं, उनको दूसरा ट्रायल कर रहे हैं। बाकी ये उनके साथ पूरे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम है और 80% जो अवाम है वो उनको वोट देना चाहते हैं, उनका इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका आप बाजू मरोड़ कर सारे रास्ते आपने शरीफों के लिए खोल रखे हैं। जरदारी भी बिल बुला रहा है, बाकी जमातें भी कटकटा रही हैं, लेकिन ये कोई ऐसे मौका नहीं है क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी जाते हैं वो सौदा करके जाते हैं, जब भी आते हैं वो सौदा करके जाते हैं। और ये अवाम की बदकिस्मती है कि अवाम पर बार बार उनको मुसल्लत किया जाता है और ये मुसल्लत करने वाले एक ही हैं जो इमरान खान को भी लाए थे, जो पहले भी शरीफों को लाए थे और शरीफ उन्हें ही दुत्कार कर उन्हें गालियां देकर यहाँ से निकले थे। अब फिर उनके लिए उनका रास्ता हमवार किया गया है और वो अब उन्हीं जरिए से आ रहे हैं। इसलिए जो मीनारे पाकिस्तान की बात की है, मीनारे पाकिस्तान पे एक तारीखी जगह है, यहाँ पर पाकिस्तान बनाने का अज़म किया गया, ऐलान किया गया, यहाँ पर बड़े बड़े जलसे हुए। ये सबसे बड़ा इज्तिमा जो किया गया वो जब मौलाना तरीके लब्बैक के सरबराह यहाँ पर इस दुनिया से चले गए, तो उससे बड़ा कोई इज्तिमा यहाँ नहीं हो सका उनके जनाजे का। उसके बाद बेनजीर भुट्टो जब आज खुद जलावतन वो भी हुई थी, उनको भी किसी ने जलावतन नहीं किया था, जब वो वापस आई थी तो वो उनका सबसे बड़ा इज्तिमा था। उसके बाद इमरान खान ने 2-3 बार इनको भरा। शरीफों के मुकद्दर में ये कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया हो और वो भरा हो। अब देखिए आप लाहौर में जलसे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब कर रही हैं, वहां पर बिरयानी, पुलाव, जर्दा, चिकन, मुख्तलिफ अशिया रखी जाती हैं जो कि इनके लिए जलसों में ऐसा नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया इस जनाब सैयद सरदार अहमद पीरजादा साहब ने। पीरजादा साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी मुकम्मल तौर पर। ओके सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सरदार साहब कि हमारे शुरका जो हैं वो तो नवाज शरीफ को तख्त पर बराजमान होते हुए देख रहे हैं और यही तासुर क्रिएट किया जा रहा है कॉलम्स में, मीडिया में, सियासी रहनुमाओं की तकरीरों में कि जैसे PML नवाज के हवाले इक़्तिदार की कुंजियां कर दी गई हैं। इस तासुर को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू जो है फोकस रखूंगा और नुकात के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहली बात ये कि जो जलसे की बात है या जिसे इस्तकबाल कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान की सियासत में रवायत मौजूद है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ ये रवायत पूरी दुनिया में मौजूद है कि जलसे किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं जिलावतनी पर। जिलावतनी को भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान बिलखसूस और दुनिया बिलअमूम में भी जिलावतनी से जब कोई वापस आता है, कोई रहनुमा, तो उसका इस्तकबाल और उसका जो खैर मकदम है वो पूरे ज़ोर शोर से किया जाता है। ये रवायत सब जगह पर मौजूद है।
میں بہت سے مثالیں انٹرنیشنلی بھی دے سکتا ہوں، اس کو چھوڑ کر صرف پاکستان کی مثال دیں تو بے نظیر شہید جو ہیں جب وہ آئی تھیں 10 اپریل 1986 کو، تو اس وقت بہت بڑا یہاں پر استقبال ہوا تھا، اور شاید وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا استقبال تھا جسے قابل ذکر جو جلا وطن ایک لیڈر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس کے اب اگلے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ایک تو روایت ہو گئی، دوسرا شو آف پاور ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ جب وہ ایک آپ سمجھیے کہ جس طریقے سے میں ایک بڑی مختلف مثال دینے لگتا ہوں کہ جیسے اسٹیج شو میں جب کوئی نیا کردار یا کوئی بڑا کریکٹر انٹری دیتا ہے تو آڈینس بڑی بھرپور تالیوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ شو آف پاور جو ہے ہماری پالیٹکس اور دنیا کی پالیٹکس کا ایک بہت ضروری جز ہے۔ اب آتے ہیں جیسے ابھی بات کی گئی کہ چابی دے دی گئی ہے، کنجی دے دی گئی ہے اقتدار کی۔ دیکھیے جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں وہ یقیناً لیڈ کرتی ہیں مستقبل کے آنے والی باتوں کو۔ میں یہاں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں جو سمجھوتے یا سودے کے تحت لوگ نہیں آتے۔ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنے بھی اقتدار میں آئے ہیں، میں پرانی پاکستان کی ہسٹری کو لے کر چلوں لیاقت علی خان کے بعد سے، تو تمام کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سمجھوتے یا جسے عرف عام میں ڈیل کہا جاتا ہے اس کے تحت آتے ہیں۔ مثلا سکندر مرزا کا دور دیکھیں تو اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، پھر ایوب خان کا دور دیکھیے، پھر ایون بے نظیر شہید جب آئیں، جب ضیاء الحق کے دور میں نے ابھی 86 کا ذکر کیا، اس وقت بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ ان کے پاس کچھ گارنٹیز تھیں انٹرنیشنل برادری کی۔ پھر جب وہ مشرف دور میں دوبارہ آئیں اس وقت بھی کچھ ملاقاتیں تھیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اچنبے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا۔ تو اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کچھ ڈیل طے ہو کے نہ آ رہے ہوں۔ اب جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن روکے گئے تھے ایک شخص کی آمد کے لیے، اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے بندیال صاحب، جب تک وہ رہے ہیں ان کے آنے، نواز شریف صاحب کے آنے کی کوئی تاریخ بھی نہیں بتائی گئی تھی، اس کے بعد ہی سب چیزیں ایک طے کی گئیں۔ تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہیں خطرات نہیں تھے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھ پر کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انالیسس کریں اگر پارٹیز کا، تو جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یقیناً 2018 میں ایک بھرپور طاقت کے ساتھ آگے لائی گئی تھی۔ اس وقت بھی اگر آپ سرویز دیکھیں، یعنی 2018 کے الیکشن سے ایک سال پہلے کے سرویز، تو پی ٹی آئی کا شاید اتنا لمبا چڑا گنجائش نہیں تھی۔ جو ابھی مثال دی جا رہی ہے مینار پاکستان میں 30 اکتوبر کا جلسے کی، اس کو بھی ہم سب جانتے ہیں، اب تو سب پتہ چل چکا ہے کہ وہ کیسے بھرا گیا تھا، وہ سب ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ اب جب کہ وہ آئے تھے اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جو پارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، جن میں پیپلز پارٹی ہے، جن میں نون لیگ ہے، جن میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور دیگر جماعتیں اے این پی ہیں، ان سب کا ایک ایک لائن کا انالیسس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ جماعتیں تو صرف اپنی علاقائی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ہم سب یہاں بیٹھ کے آپ ٹپ پہ اندازہ کر لیجئے کہ پنجاب میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اور یقیناً پنجاب کی جو جماعت اکثریت لیتی ہے عمومی اقتدار اس کے پاس آتا ہے، لیکن نون لیگ کے پاس یہ سہولت یا یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ محنت کرے اور اگلے 3-4 مہینے اس کے قائد یہاں پر لگائیں تو پنجاب میں وہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ تو بے شک جو یہ ایک رجحان جا رہا ہے کہ ان کو اقتدار کے پاس آتا دیکھا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں تو طاقتوں کے ایک سمجھیے کہ ہاں کا تعلق ہے، وہاں ان کی اپنی کیپیسٹی بھی ہے۔ اور دوسرا میں ایک بات آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کو لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں لایا تو جا رہا ہے، لیکن یہ ان کا آنا بھی گارنٹی ہے انتخابات کے بہتر ہونے کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو بھی نہ آنے دیا جاتا، عمران خان بھی اگر حصہ نہ لے سکتے، پیپلز پارٹی کا وہ گنجائش نہیں کہ وہ لے سکیں، اے این پی اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹیز ہمارے سامنے ہیں، تو اس انتخابات پر کیا سوالات اٹھتے۔ میں آخری لائن اس وقت اب بولوں گا
کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. انتخاب اس کو اسی جملے کو میں اس کے مقابلے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ انتخابات ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے. تو نواز شریف صاحب کے آنے سے انتخابات ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. جی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال یہ ہے، چلیے تو اچھا جاوید صدیق صاحب، اب یہ دوسرے رخ کی طرف چلا گیا ہمارا گفتگو کا بہاؤ سردار صاحب کے گفتگو کے بعد کہ انصاف ہوتا ہوئی نظر آنا چاہیے. اب ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کی فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ تھی، اس کا کیس اب دوبارہ نہیں سنا گیا. سابقہ حکومتوں کے توشہ خانے کے وہ جو مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ مانگا تھا، اس پر بھی خاموشی طاری ہے. 14 مئی کو انتخابات نہ کرانے پر وہ توہین عدالت والا مسئلہ، وہ بھی کہیں 9-2-11 ہو گیا. تو اب یہ انصاف ہوتا ہوا کیسے نظر آئے گا سر؟ پاکستان میں انصاف ہونے یا نہ ہونے کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی افسوسناک ہے. اور اگر کوئی مورخ غیر جانبدارانہ طور پہ تاریخ لکھے گا تو وہ بتائے گا کہ انصاف کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں ہوئی اور کیا کیا ڈرامے ہوئے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا 1970 میں، اور ان الیکشنز کے بعد، اور ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی. اس کا کیا بنا؟ کیا اس رپورٹ میں، اس کمیشن کی، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ اسی طرح لیاقت علی خان اس سے پہلے شہید کیے گئے راولپنڈی میں، تو ان کے قتل کی تحقیقات کیا ہوئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ بھی لوگوں کے سامنے ابھی تک یہ سوال موجود ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو جو انصاف کی آپ بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے فیصلے ایسے تھے کہ وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے، اور کوئی ایسا فیصلہ ہمارے سامنے بطور نظیر موجود نہیں کہ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا یا حالات کا دائرہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. دیکھیں جو پاکستان میں اب لوگ سمجھتے ہیں، جو میڈیا ہے، روایتی میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، کانشسنس کا ایک لیول کافی بہتر ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس کرائسس کا شکار ہے، سماجی، سیاسی اور خاص طور پر معاشی اعتبار سے، اس سے نئے کھیل کی ضرورت ہے کہ نیو رول آف دی گیم چاہیے. اور وہ لوگ جو پاکستان کو برباد کرتے رہے ہیں، پاکستان کی خزانے کو لوٹتے رہے ہیں، پاکستان کے اس نظام کو، انصاف کے نظام کو، انتظامیہ کو اور سیاسی نظام کو اپاہج کر کے جنہوں نے رکھ دیا ہے، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ایک صاحب اقتدار کو، پرائم منسٹر کو اقتدار سے الگ کر دیں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر واپس کو لے آئیں ڈیل کے ذریعے، سمجھوتے کے ذریعے، کسی ذریعے سے. یہ کھیل جو ہے نا اب ہمارے لیے کوئی اچھا کھیل نہیں ہے، اور وی مسٹ اینڈ دس، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، خاص طور پر معاشی اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے، اور دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں اپنے طور طریقے اور اپنے چلن جو ہیں بدلنے ہوں گے. پچھلے ادوار میں جبکہ حالات ذرا مختلف تھے، سیاسی اور معاشی حالات مختلف تھے، تو اس طرح کی چیزیں چل سکتی تھی، ان کی گنجائش تھی. اب جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جن حالات کا ہم شکار ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ
इंजीनियरिंग बंद की जाए, सियासी इंजीनियरिंग, और ये डीलें ख़त्म की जाएं और जेन्युइन सियासी जमातों को उभरने का मौका दिया जाए, और ऐसी लीडरशिप को मौका दिया जाए जो पाकिस्तान के इन मसाइल को हल कर सके जिनकी गर्दाब में ये मुल्क और कौम फंसी हुई है। और वही रवायती तरीके अगर आपने इख्तियार करने हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, और ख़ास तौर पर 63% आबादी जो पाकिस्तान की नौजवान है उनका एक मुस्तकबिल है, और वो बड़े मायूस और अज़ुर्दा हैं कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, उनका क्या मुस्तकबिल है। खुद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एनफ इज़ एनफ, और अब हमें रूल्स ऑफ द गेम चेंज करना होंगे। जो हकायक हैं उनके पेश नज़र हमें एक मरतबा फिर इस सारी स्ट्रेटजी को सोचना होगा। प्रोग्राम का आखिरी सवाल एहसान नाज साहब आपसे है कि PMLN के रहनुमाओं ने होंडा 125 की ऑफर दे दी, उसके बाद उनके एक साबिक MNA चौधरी असदुर रहमान ने कहा कि जो भी मियां साहब के जलसे में लाहौर तक जाएगा जन्नत के टिकट का हकदार होगा। तो क्या अब ये पैकेज जो है इम्प्रूव हो रहा है और इसका पब्लिक रिस्पांस कैसा है? मुकीम साहब, अल्लाह ताला उन तमाम दोस्तों को जो कि जन्नत में पहुंचा रहे हैं, जो कि हज की जगह पहुंचा रहे हैं, जो कि अपने आप को मरियम नवाज साहब ये कह रही है कि जिस तरह के अल्लाह ताला ने नबी पाक को तफवीज़ किया, इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। तो ये सारी कुफर की बातें हैं जो आलम इस्लाम में कभी बोली नहीं गई, कभी सुनी गई। लेकिन खुदा की कुदरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग भी अपने आप को आलम दीन कहते हैं, अपने आप को मुल्ला कहते हैं, अपने आप फतवे देते हैं, उनमें सबसे बढ़कर नाम है मौलाना फजल रहमान का, जिनको अगर मौलाना डीजल कहा जाए तो बड़े गुस्से होते हैं, लेकिन जब वो उनके साथ कोई बात की है तो वो कहते हैं मेरे तहफ़्ज़ात है। अब इस वक्त जो मुस्लिम नून के जो हमारे ये कह रहे हैं कि जन्नत की टिकटें हैं, ये हज का सवाब है, और मरियम नवाज ये कह रही है कि मुझे भी अल्लाह ताला ने उस तरह भेजा है जिस तरह नबी पाक को भेजा है। तो इस पर मौलाना फजल रहमान की जुबान गोंग हो गई है और तरीके लब्बैक भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। बाकी वो सियासी पार्टियां जो मजहबी हैं, जो कि मेंढक की तरफ तैरती थी छोटे पानी में, अब उनको भी कोई पता नहीं है क्या कह रही है। तो अल्लाह ताला हमें इन जालिम हुक्मरानों से जो कि ये लालच दें और खुद वो सबसे बड़े खाइन हों, सबसे बड़े लुटेरे हों और उन्होंने मुल्क की दौलत का लूटा हुआ, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि बार बार इक़्तिदार देने वाले लोग उन्हीं को हमारे सर पर मुसल्लत करते हैं। और अब इन्होंने ये जो तवीलें खड़ी की हैं कि जो बंदा मीनारे पाकिस्तान के जलसे में जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जो बंदा मीनारे पाकिस्तान के जलसे में आएगा वो हज का सवाब हासिल करेगा। और जिस तरह मरियम नवाज ये कहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इसी तरह भेजा है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, इसका फैसला तो अवाम ने करना है। क्योंकि मेरी दरिस में पाकिस्तान में जब से इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, कभी भी वोटों के जरिए, सिर्फ 1970 में एक इलेक्शन ऐसा हुआ था जिसमें वोटिंग की गई थी और उसका बदला क्या निकला था, हमारा मुल्क जुदा हो गया। इसके अलावा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जो को वोटों के जरिए होता है, या सिर्फ सिलेक्शन होती है। अब नवाज शरीफ साहब ने सीटें मांग ली हैं कि मुझे पाकिस्तान में कौन कौन से हल्कों की सीटें चाहिए, तो मुझे ये बताएं सारा बंटवारा तो पहले हो चुका है। अब फैसला क्या अवाम ने करना है? अवाम ने वोट डालने के लिए किसके लिए जाना है? लेकिन इसलिए क्योंकि इस वक्त सारा कुछ नवाज शरीफ को दिया जा चुका है, उनकी बेल हो चुकी है, उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म करार दिया जा चुका है। और ये हमारी बदकिस्मती अवाम की है कि अवाम को भूख के लाले पड़े हुए हैं, अवाम रोटी को तरस रहे हैं और ये मोटरसाइकिल को तकसीम कर रहे हैं। और ये आज एक जगह जलसा मरियम नवाज कर रही थी तो वहां पर उन्होंने ये कहा था आपको मटन कोरमा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब वो तैयारी कर रहे थे तो हमारे कुछ लोग वहां पहुंचे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मुर्गा था, मटन नहीं था, जिसपे पूरी अवाम उठ के सड़पटा गई कि हमारे साथ वादा किया जाता है, हमें गाड़ी मोटरसाइकिलें देने का वादा किया जाता है, हमें घरों में राशन पहुंचाने का वादा किया जाता है,
لیکن الیکشن میں لانے تک یہ سارے وعدے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے وعدے ختم کر دیے. تھینک یو سر، تو پاکستانیوں اس بات کو سمجھو، تھینک یو. آپ کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ اور فراڈ ہوتا رہا ہے، اور اب پھر ایک نئے نام سے فراڈ ہونے جا رہا ہے. اس کو آپ اگر آپ ووٹ دیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ووٹ دیں گے تب بھی کوئی، ووٹ تو آپ کے پڑ ہی جانے ہیں. اب اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ پہ چھوڑیں، اور ہماری فوج پاکستان جو کہ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے شخص کو تربیت دینے کی توفیق دے. اور اب جس طرح کے غزہ پہ بمباری ہو رہی اور ہماری فوج یہاں پر موج کے یہ سیاست کر رہی ہے، ان کو غزہ کی پٹی بھی ہونا چاہیے، ان کو فلسطین کی جنگ لڑنی چاہیے، ان کو کشمیر کی جنگ لڑنی چاہیے. اور یہ جنگ ہمیشہ پاکستان میں لڑتے ہیں اور پاکستان میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں. اب یہ 9 مئی کا واقعہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری جنگ اپنے خلاف لڑی ہے، اپنے دوستوں کے خلاف لڑی ہے، اپنے پاکستانیوں کے خلاف لڑی ہے. اب ملکوں کے مریم نواز نے ہمیشہ جو بھی بات کی ہے وہ جھوٹ پر بندی کی ہے. وہ کہتی تھی میری تو پاکستان میں کوئی زمین نہیں ہے، تو لندن میں کہاں سے نکلے. بعد ان کے بھائی نے کہا یہ فلیٹ ان کے ہیں، یہ ان کے بینیفیشری ہیں. باقی یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بار بار دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. پوری عوام یہ جانتی ہے کہ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور اس کا چوچو کا مربع جو ان کا ٹولہ تھا، یہ سارے لٹیرے اور خائن ہیں، اور انہوں نے پورے ملک کی دولت لوٹا ہے. یا محترمہ مریم نواز صاحب یہ کہتی پاپا آئیں گے تو حلوہ سستا ہو جائے گا، چینی سستی ہو جائے گی، آٹا سستا ہو جائے گا. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں جب یہ 19 تاریخ کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں تو وہ پاکستان کی ساری جو دولت لوٹی ہوئی ہے وہ واپس لے گئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ پیسے ساتھ نہیں لاتے اور خود تشریف لاتے ہیں اور معاہدے کے مطابق آتے ہیں تو اس سے قوم ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو سر. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ یہ پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.